اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر اسٹوڈنٹس آف 10th کلاس، ہسٹری سبجیکٹ سے ہمارا جو ٹاپک چل رہا ہے، چیپٹر چل رہا ہے، وہ پرنٹ کلچر ہے۔ پرنٹ کلچر سے آج ہمارا ٹاپک جو ہے وہ 9th سینچری پرنٹ ہے۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ پرنٹ کی وجہ سے یورپین سوسائٹی میں کیا چینجز آئی، انلائنمنٹ ہو گئی، بکس کی وجہ سے لوگوں کے خیالات بدلے، اور اب ریزن اور انٹلیکٹ نے کام کیا۔ اب لوگ اپنے خیالات کا کھل کر اظہار کرنے لگے، اور ڈسپوٹک رولرز جو ہیں ان کے لیے ایک خطرہ ثابت ہوا پرنٹ۔ تو جیسا کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم نے پہلے پریویس چیپٹر میں بھی پڑھا کہ کس طرح سے پرنٹ کی وجہ سے اب جو چرچ کا کنٹرول تھا وہ کس طرح سے اس کی پریکٹسز کو، ان کی فیسلٹیز کو کرٹیسائز ہونے لگا، اور ان کی کسٹمز اور انہوں نے جو پریکٹسز اپنی سوسائٹی میں، ملک میں رائج رکھے تھے، جو سراسر ظلم پر مبنی تھی، اور عام لوگ جو ہیں کس طرح کن مشکلات کا سامنا کر رہے تھے، اور ایرسٹوکریٹک اور یہ ڈسپوٹک رولرز کس طرح سے تمام سہولیات اور تمام فیسلٹیز اویل کر رہے تھے۔ لیکن پرنٹ نے ان تمام چیزوں کو بے نقاب کر دیا اور ان کو ایکسپوز کر لیا، اور اس وجہ سے پرنٹ جو ہے اس نے فرینچ ریولیوشن کو پاپولرائز کیا، اور آخر ایک ایسا دور بھی آیا کہ پرنٹ کی مدد سے اب لوگوں کے خیالات جب بدلے اور ایک ریولیوشن آیا، اور یہ ڈسپوٹک رولر جو ہیں ان کو اوور تھرو کیا گیا، اور ایک کانسٹیٹیوشنل بنیادوں پر ایک پارلیمنٹری گورنمنٹ بنائی گئی جو کمپلیٹلی ڈیموکریٹک تھی، اور لوگوں کو اپنے حقوق ملے، اور اب کانسٹیٹیوشن جو تھی، اب رولر جو تھا، اب ایک ریپرزنٹیٹیو گورنمنٹ جو تھی، اب قانون کی بالادستی تھی۔ اب جو ہے کانسٹیٹیوشن اور پارلیمنٹ کے ماتحت جو رولرز تھے، اب ان کے لیے بھی کانسٹیٹیوشنل چیکس تھے۔ اس طرح سے پرنٹ نے جو ہے ڈسپوٹک رولرز اور ایرسٹوکریسی کو ختم کیا، اور ایک ڈیموکریٹک نظام کی بنیاد ڈالی۔ آج ہم دیکھیں گے کہ 19 سینچری میں پرنٹ کی وجہ سے جو ہے لٹریسی ریٹ جو ہے یہ یورپ میں بڑھ گئی، اور پرائمری ایجوکیشن جو ہے یورپ میں کمپلسری قرار دی گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ بچوں کی ایجوکیشن پر خاص فوکس ہوا، اور اس طرح سے بچے جو تھے یہ ایجوکیشن میں ان کی طرف خاص فوکس ہوا، اور یہ ریڈرز کی کیٹیگری میں اہم مانے جانے لگے، اور اس کے ساتھ ساتھ بچوں کے لیے ٹیکسٹ بکس جو ہیں پرنٹ ہوئے جو بچوں کے لیے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اسپیشل پریس ان کے لیے جو ہے فرانس میں 1857 میں اسٹیبلش کیا گیا، جس کو کہا چائلڈز، مطلب یہ پریس جو تھا یہ بچوں کے لٹریچر کے لیے ڈیووٹ تھا، اور اس طرح سے یہ اس پریس کے ذریعے سے کچھ فوک ٹیلز اور فیری ٹیلز بھی بچوں کی دلچسپی کے لیے بنائے جاتے تھے، اور لوگوں کو اپنی تہذیب کے متعلق جانکاری دی جاتی تھی۔ اور دوسری کیٹیگری جو تھی وہ وومن کی تھی۔ وومن رائٹرز اور ریڈرز کی بھی تعداد اب زیادہ سے زیادہ مائل ہونے لگی بکس کی طرف۔ اب عورتوں نے بھی پڑھنے لکھنے کا رواج ہو گیا، اور عورتوں کے لیے اسپیشلی پینی میگزین، یعنی چھوٹے چھوٹے میگزین اور مینولز اب بنائے گئے، اور ان کے ذریعے سے عورتوں کے بیہیویئر اور ان کے چال چلن کو سدھارنے کی باتیں تھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو ہاؤس ہولڈ نظام کو کس طرح سے بہتر انداز میں چلایا جا سکے اس کے بارے میں ان کو انفارمیشن تھی، ان کو انسٹرکشنز ملتے تھے۔ اور 19 سینچری میں پھر ناولز کا بھی جو ہے رواج ہو گیا، اور اس طرح سے ناول ریڈنگ میں بھی عورتوں نے بہت زیادہ حصہ لیا، اور اس طرح سے بہت بڑی دلچسپی عورتوں نے ناولز کی طرف بھی لگائی۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ 19 سینچری میں جو مشہور
مطلب وومن فگرس ہیں جنہوں نے لٹریسی میں اپنا نام پیدا کیا، بہت ہی مشہور اور فیمس جو رائٹرز تھی ان میں جو جین اسٹن، براڈ سسٹرز اور جارج ایلاٹ جو ہیں یہ مشہور وومن رائٹرز ہیں 19 سینچری کی، اور اس طرح سے انہوں نے وومن فاک کو ڈیفائن کیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یورپ میں لینڈنگ لائبریریز کا بھی رواج ہو گیا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ انگلینڈ میں لینڈنگ لائبریریز کا عام انتظام ہونے لگا۔ اب صرف جو ایلیٹ کلاس کے لیے لٹریسی جو ہے کتابیں نہیں تھی، بلکہ عام لوگوں تک کتابیں پہنچ گئی، صرف وائٹ کالر جاب لوگوں کے لیے نہیں، یعنی ڈاکٹرز، انجینئرز اور لائرز کے لیے ہی نہیں، بلکہ آرٹیزنز کے لیے بھی اور ورکرز کے لیے بھی اور لور مڈل کلاسز کے لیے بھی، سب لوگوں کی جو اب ایکسس تھی وہ بکس تک تھی، کتابوں تک ان کی رسائی تھی۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح سے ایک جو ہے ایک تعلیم کا ایک ایسا نظام بنا 19 سینچری میں، تعلیم کا ایک ایسا جال بچھ گیا، اور کتابوں کا ایک ایسا ریڈنگ کا ایک ایسا ایٹماسفیئر پیدا ہوا جس میں ہر ایک کلاس نے شرکت کی، ہر ایک کلاس کی پارٹیسپیشن دیکھی گئی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھیں گے انڈسٹریلائزیشن کی وجہ سے جو ورکنگ کلاس تھا ان کے لیے ورکنگ آورز جو تھے یہ بہت زیادہ تھے، لیکن جب پرنٹ کی وجہ سے ان تمام زیادتیوں پر پردہ اٹھ گیا، اور اب ان کو اب لیجر وقت بھی ملتا تھا، ان کی جو ورکنگ آورز تھے وہ شارٹ ہو گئے، اور ان کو اب جو فالتو وقت ملتا تھا اس میں وہ اسٹڈی کرتے تھے، وہ ریڈنگ کرتے تھے۔ اور اس طرح سے ورکنگ کلاس میں بھی بہت سے لوگ ایسے نکلے جنہوں نے رائٹنگ کا کام کیا، اپنے خیالات کا اظہار کیا، ایکسپریشن کیا، اپنے خیالات کا اظہار کیا، اور بہت سے بایوگرافیز اور ناولز لکھی۔ اور اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ 19 سینچری میں کس طرح سے ہر ایک کلاس کو پڑھنے کا موقع ملا، اور اس میں ہر ایک کلاس نے اپنی انٹلیکٹ اور اپنی جو صلاحیتیں ہیں انہوں نے بھرپور انداز سے اپنے صلاحیتوں کا اظہار کیا اور اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ تو آج کے لیے کافی ہے، انشاءاللہ کل آگے ہوگا۔